بعض بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے رمضان کا مہینہ نصیب میں کر دیتا تو اگلے 6 مہینے اسی کا شکر ادا کرتے گزارتے تھے کہ اللہ آپ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ تو اس لیے ہم سب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، سر بسجود ہوں کہ اللہ جل شانہ نے یہ مغفرت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ اور یہ خاص مہینہ ہم سب کے نصیب میں کیا۔ اللہ جل شانہ بار بار اس ماہ مبارک کو ہمارے نصیب میں کرے، ہمارے مقدر میں کرے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کے اندر جتنی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی توفیق، قرآن کریم کے سننے سنانے کی توفیق، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق، تسبیح تلاوت کی توفیق، نمازوں نوافل تہجدوں کی توفیق، صدقہ و خیرات کی توفیق، انگنت نیک اعمال، طاعات، عبادات کی اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ ان طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہماری طاعات، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں ایک اچھی علامت یا اچھی نشانی یہ بتلائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کیا یا نہیں، اللہ نے اس کی طاعت کو یا اس نیک عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا، تو یہ دیکھے کہ اس طاعت یا اس عبادت کے بعد مزید اس کو طاعت کی، عبادات کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی۔ اب اگر ان طاعات کے بعد، ان عبادات کے بعد مزید عبادات کی توفیق ملتی ہے، مزید اللہ جل شانہ طاعات کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، زندگیوں میں تبدیلی برپا ہوتی ہے، تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس طاعت اور عبادت کو اللہ نے قبول کیا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا یہ پہلی والی نماز کی قبولیت کی نشانی ہوتی۔ لہذا رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی عبادات ہم نے کی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ نے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا نہیں کیا، تو ہمیں اپنے رمضان کی بعد کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر رمضان کی بعد کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے جیسا کہ رمضان میں گزری تھی، طاعات و عبادات کا اہتمام کرتے ہوئے، نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی پابندی کرتے ہوئے، تسبیح تلاوت ذکر و اذکار میں گزارتے ہوئے، تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ہماری رمضان کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لی، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ نشانی اور علامت ہے ان عبادات کی قبولیت کی۔ اور اللہ بچائے رمضان کے بعد ہماری زندگی دوبارہ سے غلط راہوں پر ہو، نہ نمازوں کی پابندی ہو، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام، نہ تسبیح تلاوت کی رغبت، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہوگی، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ شاید رمضان کی عبادات کو قبولیت کا منصب حاصل نہیں ہوا، انہیں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوا۔ زندگیوں کے اندر تبدیلیوں کا آنا یہ طاعات کی، عبادات کی خاص نشانی ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان عبادات کے اندر بڑی قوت رکھی ہے، بڑی جان رکھی۔ صحیح بخاری کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کی 3 نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا۔ وہ 3 دوست پہاڑ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے سخت آندھی طوفان چل پڑا، سخت بارش ہونے لگی، اور بارش سے بچاؤ کے لیے وہ 3 نوجوان ایک بڑی غار کے اندر چلے گئے۔
اللہ کی شان کے ابھی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد غار کا دہانہ اور غار کا منہ ایک بڑی چٹان نے ڈھک دیا اور بڑی چٹان نے اس کو بھر دیا۔ اب وہ تینوں مل کر بھی زور لگا رہے ہیں لیکن وہ چٹان ہلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ اتنی وزنی اور بڑی بھاری بھرکم چٹان۔ اب ان کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے کچھ نہیں تھا، اللہ سے مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان تین نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر آدمی چپکے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنی ایک ایسی نیکی کا واسطہ دے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، آپ جانتے ہیں کہ میں صبح شام بکریاں چرایا کرتا، شام کو ان کا دودھ لے جاتا اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر جا کر اپنے اولاد، اپنے بچوں، بیوی بچوں کو دیتا۔ ان بوڑھے والدین کا میں اتنا اعزاز و اکرام کرتا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں رات کو دیر سے پہنچا تو میرے بوڑھے والدین سو چکے تھے۔ میں ان کے انتظار میں رات بھر کھڑا رہا اور جب صبح بیدار ہوئے تو پھر میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ طلب کرتے رہے، مانگتے رہے۔ یہ اللہ، یہ خاص عمل میں نے آپ ہی کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ اس کی توفیق سے اس چٹان کو ہٹا دی۔ چٹان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور غار کا دہانہ کچھ کھل جاتا ہے۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ، ایک آدمی نے میرے یہاں مزدوری کی، محنت کی، کام کیا، جب میں نے اس کو اجرت اور تنخواہ دینی چاہیے تو اس نے اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دی، یہ بہت کم دے رہے ہو، حالانکہ پہلے سے طے اس سے یہی مقدار کی تھی۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے اس معمولی پیسوں کو کاروبار میں لگا دیا اور اتنی زیادہ ترقی ہوئی کہ پوری ایک وادی اس کی اجرت کے پیسوں سے کاروبار کر کے ایک وادی پوری بکریوں سے بھر گئی۔ کافی سالوں کے بعد وہ شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک وادی کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ سب تیری اجرت سے ہی حاصل کرتا ہے، یہ تیری محنت کی ہے، تو اسے لے جا۔ اس اللہ کے بندے نے وہ ساری بکریاں لے گیا اور ایک بھی اس نے نہ چھوڑی۔ کہ اللہ، یہ بھی میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا۔ پھر چٹان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اچھا خاصا کھل جاتا ہے، لیکن اب بھی اتنا نہیں کہ وہ نکل سکے۔ پھر تیسرا نوجوان آگے بڑھتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ ایک خاتون میرے پاس اپنی حاجت کے لیے آئی، میں نے اس سے غلط مطلب حاصل کرنا چاہا کہ جب تک میرا مقصد تم پورا نہیں کرو گے میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا، تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ وہ مجبور خاتون میرے آگے بے بس تھی۔ جب مجھے ہر طرح کی قدرت حاصل ہوئی، میں اس سے اپنے گناہ کو پورا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کر رہا؟ تیرا نام سننا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کے پیسے بھی دے دیے اور اس گناہ سے بھی میں بچی۔ اللہ، یہ عمل بھی میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اب اس کے توفیل ہمیں راستہ دے دیجیے۔ چٹان میں پھر حرکت پیدا ہوئی اور اللہ جل شانہ نے بہرحال انہیں ان نیکیوں کے صلے میں وہاں سے نکلنے میں مدد دی۔ نیکیوں کی طاقت ہوئی کہ بڑی چٹان جو 3 آدمی مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے، ان کی اخلاص بری دعاؤں اور نیکیوں کے صلے میں اللہ نے اس بڑی چٹان کو ہٹا دی۔ یہ نیکیوں کی طاقت تھی جس کا مشاہدہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہماری نیکیوں میں کتنی طاقت ہے، ہماری نیکیوں میں کتنی جان ہے، ہماری نیکیوں میں کتنی توانائی ہے، ہماری نیکیوں میں کتنا اخلاص ہے، اس کا اگر ہمیں پتہ لگانا ہے تو ہمیں رمضان کی بعد کی زندگیوں کا مشاہدہ کرنا پڑے۔
اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ نہیں پیدا کر سکتی تو سمجھیں کہ یہ کھوکھلی طاعات تھی، ان عبادات کے اندر جان نہیں، ان عبادات کے اندر قوت نہیں ہے، ان عبادات کے اندر اخلاص وافر مقدار میں نہیں ہے، جبھی تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جن عبادات اور طاعات نے بڑی چٹان کو ہلا کر رکھ دیا، بڑی چٹان کو سرکا کر رکھ دیا، اگر یہ طاعات، یہ عبادات ایک ہماری اپنی چھوٹی سی ننھی سی جان کو نہ ہلا سکے، اس میں بدلاؤ پیدا نہ کر سکے، اس میں تبدیلی پیدا نہ کر سکے، اس کو طاعات میں نہ لگا سکے، تو سمجھیں کہ ہماری عبادات کھوکھلی تھی، ہماری عبادات بے جان تھی، ہماری عبادات اخلاص سے عاری تھی، اور ان میں وہ تاثیر، وہ قوت نہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری ان طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان میں اخلاص کو پیدا فرمائے اور ان میں وہ قوت اور تاثیر کو پیدا فرمائے جو اللہ جل شانہ نے ان کے اندر رکھی۔ نماز کی تاثیر ہر آدمی نے سنی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گناہ سے بھی روکتی ہے، ظلم و زیادتی سے بھی روکتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، نماز کی قوت ہے، نماز کی جان ہے۔ لیکن جب نمازیں اخلاص سے خالی ہوں، نمازیں جو ہے بے جان ہوں، بے روح ہوں، تو پھر ان کے اندر وہ قوت نہیں رہتی جو نماز کے اندر اللہ نے، اخلاص بھری نمازوں کے اندر اللہ نے رکھی۔ تو ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی، جو قوت رکھی، جو جان رکھی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرے، اور ان کے ذریعے ہمارے زندگیوں میں اللہ طاعات کا شوق، عبادات کا شوق، نیک اعمال کی رغبت اور ان سے شغف، ان سے تعلق، مسجدوں سے تعلق، مسجدوں کے اندر وقت گزارنے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اللہ کی نافرمانی کو ہمارے لیے مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دے۔ گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل اور اتنا ناپسندیدہ مبغوض ہو جتنا ہمیں آگ میں کودنا ناپسندیدہ اور مبغوض ہوتا ہے۔ گناہ کی نفرت کو اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، طاعات اور عبادات کا شوق پیدا کرے۔ رمضان کی ان آخری ساعتوں میں ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات رمضان کی آخری رات ہو، 29 روزے ہوں، یا اللہ جل شانہ ہمیں مزید ایک اور رات عطا کر دے جو رمضان کی آخری رات ہو۔ تو بہرحال جتنی بھی گھڑیاں، جتنی بھی ساعتیں ہیں، اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اللہ جل شانہ ہماری ان عبادات کو قبول کرتے ہوئے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے۔ جو جن طاعات کی طرف رغبت شوق نہیں ہوتی، اللہ ان کی رغبت شوق کو پیدا کرے۔ جو گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہے، اللہ ان کو چھوڑنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔